بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں خرم گرزیزی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بار پروگرام صحت زندگی لے کے. اور پروگرام صحت زندگی سچ لائیو کلینک ہے, کیونکہ لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, پاکستان کے ماہر ڈاکٹرز کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہم لوگ, تاکہ پاکستان میں جتنی کامن پھیلی ہوئی بیماریاں ہیں ان پہ بات کی جا سکے, ان کے روک تھام کے سلسلے میں بات کی جا سکے, جتنی ہیلتھ اویئرنیس ایجوکیشن بڑھائی جا سکے ان بیماریوں کے سلسلے میں, تاکہ بیماریوں سے پاک پاکستان بنایا جا سکے. لوگوں کی سفرنگ, لوگوں کی فائنینشیل جو برڈن آتا ہے بیماریوں کی وجہ سے, ان کو بچایا جا سکے. اس کا ایک ہی رستہ ہے, وہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ ہم ہیلتھ اویئرنیس, ہیلتھ ایجوکیشن بڑھائیں گے, ہم سب میں ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سے رسک فیکٹرز ہیں کس بیماری کے, تو ہم لوگ ان بیماریوں سے بچ سکیں گے. آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ ہم نے واٹس ایپ نمبر لانچ کیا ہے. پروگرام کے دوران آپ واٹس ایپ پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ٹائپ کر کے, اردو میں, انگلش میں یا انگلش الفابیٹ میں. نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں 0333191073 نمبر ہے واٹس ایپ کا. اس کے علاوہ اسٹوڈیو میں اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو 0512321200 ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے. کال کریں, اپنا سوال پوچھیں, کال نہیں کرنی, واٹس ایپ پہ میسج ڈراپ کریں. اور اس کے علاوہ صحت زندگی کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے, اس کو بھی لائک کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ کس دن کس ڈاکٹر نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی ہمارے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, اور ڈاکٹر صاحب سے ہماری آج گفتگو رہے گی چھوٹے بچوں کی بیماریاں جو ہیں, ان کی نیوٹریشن انٹیک جو ہے, ان کو کیا دینا چاہیے, کیا کھلانا چاہیے, ان تمام موضوع پہ ڈاکٹر صاحب سے بات رہے گی. ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف. آپ کو کوئی سوال ہے تو کال کریں یا واٹس ایپ پہ میسج کریں. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی خدمت. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا پروگرام کے لیے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹے بچوں کا نیوٹریشن ہوتا ہے, اس پہ تھوڑا سا ہمارے پیرنٹس کو گائیڈ کیجیے گا کہ شروع سے لے کے آگے کیسے کہ ہم نے ٹھوس فوڈ کے کب شروع کرنی ہے, کیا دینا ہے, ان تمام چیزوں میں پلیز. بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسے مدر فیڈ دیا جائے. بالکل صحیح. ان دا ایبسنس آف مدر فیڈ, اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ ماں اپنا دودھ نہیں پلا سکتی, ٹھیک ہے, تو پھر جو باٹل فیڈ ڈبے والا دودھ ہوتا ہے ہم وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈبے والے دودھ کو ایز کلوز ایز مدر فیڈ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, گو کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی ہے 100% تو انسان وہ نہیں بنا سکتا, صحیح, بٹ پھر بھی وہ قریب قریب بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 5 ماہ تک ہم صرف بچے کو دودھ ریکمینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 5 ماہ کے بعد ٹھوس غذا شروع کی جاتی ہے. ٹھوس غذا آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ سٹارٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. پہلے ایک چیز جب وہ ٹالریٹ کرے بچہ, تو ہفتے بعد 2 ہفتے بعد آپ دوسری چیز انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, پھر 2 ہفتے بعد آپ تیسری چیز انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھوس غذا میں سب سے پہلے ہم سریلیکس ریکمینڈ کرتے ہیں, چاول والا, رائس بیس سریلیکس. ٹھیک ہے. ونس وہ بچہ ٹالریٹ کر لے تو پھر آپ گندم والا سریلیکس دے سکتے ہیں. اس کے 2-3 ویکس بعد آپ فروٹ والا سریلیکس دے سکتے ہیں. زبردست. اچھا. along with سریلیکس ہم بنانا ریکمینڈ کرتے ہیں, ہم دلیا ریکمینڈ کرتے ہیں. صحیح ہے. اب مارکیٹ میں مختلف دلیا آئے ہوتے ہیں, جی, لیکن میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ خالص گندم لے لیں. جی, گندم کو گھر میں گرائنڈ کر کے ٹھیک ہے, اس کا دلیا بنائیں. وہ بڑا آرگینک ہوتا ہے, نیچرل ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جیسے ہی آپ کا بچہ 5 ماہ سے بڑا ہو, 7 ماہ 8 ماہ کا ہو, تو پھر آپ 8 ماہ پہ ہم ایگ ریکمینڈ کرنا شروع کرتے ہیں کہ 8 ماہ پہ آپ انڈا بھی شروع کرا دیں. ٹھیک ہے. اور پھر آہستہ آہستہ آپ ٹھوس غذا بڑھاتے جائیں. بالکل صحیح. جو چیز بچہ ویسے نہ کھا سکے آپ اسے گرائنڈ کر کے دیں, جی, اسے میش کر کے دیں, باریک کر کے دیں. جیسے میش پوٹیٹو ہو گیا, میش ویجیٹیبلز ہو گئی. ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں آپ دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں, اس وقت گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم, میں سعد بات کر رہا ہوں. السلام. جی فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات سن رہے ہیں, کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا, میرا بچہ 3 سال کا, وہ کسی قسم کا فروٹ نہیں کھاتا. 3 سال کا بچہ ہے؟ ہاں جی. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب میری بات سن رہے ہیں؟ جی 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 آپ کی آواز مجھے آ گئی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ کیوں نہیں کھا رہا. کیا اس کو دودھ تو بہت زیادہ نہیں دے رہا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر بچوں کو دودھ زیادہ دیا جا رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی بھوک آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ٹیسٹ برڈز کو ڈیولپ کیا گیا ہے. اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ جیسے خرم بھائی کو آج میں پھیکی چائے پلاؤں تو پہلے دن انہیں اچھی نہیں لگے گی, لیکن میں دوسرے دن بھی دوں, تیسرے دن بھی دوں, 2 ہفتے انہیں پھیکی چائے دوں, تو 15 دن بعد یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب پھیکی چائے مجھے دے دیں, میں پی لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. جی, کیونکہ ان کے ٹیسٹ برڈز اس چیز کو ڈیولپ کر لیتے ہیں, اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. تو بچے کو
آپ اگر یہ محسوس کریں کہ اس کے ٹیسٹ برڈس ڈیولپ نہیں ہوئے اس چیز کے لیے, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز تھوڑی مقدار میں بار بار اس کو پیش کی جائے. بے شک وہ 1 بائٹ لے, 2 بائٹ لے, بے شک وہ پھینک دے, وامٹ کر دے, لات مار دے, جو مرضی کرے, بٹ اس کو اسمال اماؤنٹ میں بار بار اس چیز کا ٹیسٹ اس کو دیا جائے تو آہستہ آہستہ ٹیسٹ برڈس ڈیولپ ہو جاتے ہیں. پھر کچھ اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں نہ کھانے کی, جیسے پیٹ میں کیڑوں کا ہونا, یرکان کا ہونا, گلا خراب ہونا, انفیکشن ہونا. اگر کوئی سائن سمٹم ہے ساتھ میں, کوئی بیماری کا ایلیمنٹ ہے, تو پھر اس چیز کو بھی کلیئر کرنا ہے کہ کیا اس کی وجہ سے تو نہیں کھا رہا بچہ. ٹھیک ہے, صحیح, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے آپ جو ہے مختلف سیریلز ہو اب گئے. اس میں بہت ساری متس بھی ہیں. اچھا, جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گائے کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے, بھینس کا بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ گائے, بھینس یا بکری کا دودھ گائے کے بچے کے لیے تو بہت اچھا ہے, بکری کا دودھ بکری کے بچے کے لیے تو بہت اچھا ہے, صحیح ہے, لیکن ہمارے بچوں کے لیے, خاص طور پہ 1 سال سے کم عمر بچوں کے لیے وہ اچھا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی کمپوزیشن اور مدر فیڈ کی کمپوزیشن میں دیر از اے ہیل لاٹ آف ڈفرینس. ٹھیک ہے, تو سال کے بعد ہم بے شک گائے, بھینس, بکری کا دودھ دے دیں, لیکن سال سے چھوٹے بچوں میں نمبر 1 پرائورٹی مدر فیڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی مجبوری ہے مدر فیڈ نہیں ہے تو پھر آپ ڈبے والا دودھ استعمال. ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے, چھوٹا سا وقفہ لینے میں پروگرام میں. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی کی. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, اور ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں چھوٹے بچوں کی نیوٹریشن, ان کو کیا کھلایا پلایا جائے, اس کے سلسلے میں بات چل رہی ہے. آپ کو کوئی سوال ہے تو 0512321200 ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر, اس پہ کال کریں یا واٹس ایپ پہ ہمیں میسج کریں 03331910 پر. یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے چھوٹے بچوں کی نیوٹریشن ہے, ان کو کیا کھلایا جائے, کیا نہ کھلایا جائے. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں, گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز, سیریلز پہ بات کر رہے تھے. سیریل سے بات ہو رہی تھی, جی, دودھ کے حوالے سے میں نے چیزیں کلیئر کر دی. بہت سی پھر متس ہیں, جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کیلا کھلانے سے ریشہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ایسا نہیں ہے کہ جی کیلا کھلانے سے ریشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے بچے کو کیلا کھلائیں. تمام پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے کیلے ہی کو اتنا نرم بنایا کہ تاکہ بچہ آسانی سے کھا سکے. سو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک وزڈم ہے زبردست. اس کے بعد بہت ساری متس ہیں کہ اگر ماں نے یہ کھا لیا تو بچے کو یہ ہو جائے گا, ماں نے یہ نہیں دینا, یہ دینا ہے. میں تمام ماؤں سے کہتا ہوں کہ پلیز اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, سب کچھ کھائیں. اچھا, بس آپ نے مرچ مسالہ زیادہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, مرچیں اور مسالے زیادہ نہ ہوں. ٹھیک ہے, اور تمام فیڈنگ مدرس پانی زیادہ پئیں, لیکوڈ زیادہ لیں. ٹھیک ہے, جتنا پانی ماں استعمال کرے گی اتنا زیادہ فیڈ بنے گا. اگر اس کے لیے پانی پینا مشکل ہے, وہ ملک شیک پی لے, گرین ٹی پی لے, جوس لے لے, لیکوڈس. ٹھیک ہے, لیکوڈ سے فیڈ زیادہ بنتا ہے. زبردست. ٹھیک ہے, فیڈ بڑھانے کے لیے کوئی ٹیبلٹ مت یوز کریں. ٹھیک ہے, مارکیٹ میں کوئی ایسی دوا اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ جی یہ دوائی کھائیں گے تو دودھ زیادہ بننا شروع ہو جائے گا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ بھینس کو انجیکشن لگائیں گے اس کا دودھ زیادہ بن جائے. دوائی مت استعمال کریں. لیکوڈس, پلینٹی آف لیکوڈس. ٹھیک ہے, اور بہت ماؤں کو فائدہ ہوتا ہے لیکوڈ زیادہ لینے سے. ڈاکٹر صاحب کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ ہیلو. ہیلو, جی فرمائیے. میں ڈسٹرکٹ پاک پتن سے بات کر رہے ہیں. جی پوچھیں, ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں. ہم نے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کی نا تقریباً 11 سال ایج ہے. جی جی, اس کا نا قد نہیں بڑھ رہا اور وہ موٹی ہو رہی ہے. اچھا, بیٹی ہے, اس کی 11 سال عمر ہے, قد نہیں بڑھ رہا. ابھی قد کتنا ہے ان کا؟ بالکل چھوٹا سا ہے. اچھا, اور والدین میں آپ لوگوں کے قد کتنے ہیں, کتنا ہے؟ ہمارے ٹھیک ہے, ہسبینڈ کا بھی ٹھیک ہے, میرا بھی ٹھیک ہے. اور دوسرے بہن بھائیوں کے, ان کے بھی ٹھیک ہیں قد؟ نہیں, وہ ہے بیٹی ایک ہی ہے, ماشاءاللہ بڑی ہے, وہ ماشاءاللہ قد اس کا کافی بڑا ہے. ٹھیک, صحیح, بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں, ضرور سنیے گا. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں 11 سال کی اگر بچی ہے اور اس کا قد نہیں بڑھ رہا, جی, تو اور اگر پیرنٹس کا قد بھی ٹھیک ہے جی, اور ساتھ وزن بھی بڑھ رہا ہے, تو سب سے پہلے تھائرائڈ دیکھیں گے کہیں تھائرائڈ کا ایشو تو نہیں ہے. کیونکہ تھائرائڈ پرابلم اگر ہو تو اس سے بچیوں میں ویٹ گین بھی ہوتا ہے, سستی کا شکار بھی رہتی ہیں اور قد بھی نہیں بڑھتا. بالکل صحیح.
اگر آپ تھائرائڈ کلیئر کر لیتے ہیں تو پھر کانسٹیٹیوشنل ڈیلے ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشنل ڈیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فائنل ہائٹ بچی اچیو کر لے گی لیکن تھوڑا سا پیچھے ہے, وہ ایک دم جیسے ہی بلوغت آئے گی, اس کو بلوغت کی علامتیں آئیں گی تو قد میں بھی شوٹ آئے گا, ایک دم سے شوٹ ہوگا. جیسے لڑکوں میں جیسی بلوغت آتی ہے, داڑھی مونچھیں آتی ہے, ایک دم قد میں شوٹ آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ آتا ہے کچھ بچیوں میں تھوڑا دیر سے آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ یہ بھی میک شور کر لینا چاہیے کہ کوئی اور اندر کوئی اور بیماری تو نہیں چل رہی. ٹھیک ہے. کوئی دل کا مسئلہ, کوئی گردوں کا مسئلہ, کوئی گندم کی الرجی, یعنی کہ کچھ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اندر سائلنٹلی چل رہی ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے قد میں بڑھوتری نہیں ہو رہی ہوتی. بالکل ٹھیک, صحیح ہے. تو ان کو بھی ذہن میں رکھ کر ان کی علامات آپ, چونکہ پروگرام کا وقت مختصر ہے تو آپ میرے ساتھ میرے فیس بک پیج پہ ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی پہ آپ لکھ کے بھیج دیجیے گا, تو میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بعد میں بتا دوں گا. بہترین ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتایا کہ جو ہے جناب لیکوڈ انٹیک جو ہے مائیں جو ہیں وہ زیادہ لیں. آگے ڈاکٹر صاحب کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہیں؟ اچھا, اس کے بعد جب ٹھوس غذا کی عمر شروع ہو جاتی ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں پھر بھی دودھ پہ بہت فوکس رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیٹ سے 1 سال کا بچہ ہے جی, تو ماں بس اسی بات پہ فوکس کرتی ہے کہ دودھ پلاتی رہوں, اور پھر ہمارے پاس لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بچہ کھا کچھ نہیں رہا. ٹھیک ہے. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بچے کو دودھ ہی پلاتے رہیں گے تو دودھ سے ایک بات یاد رکھیں کہ دودھ سے بھوک کم ہو جاتی ہے. جیسے اگر میں ابھی فوراً خرم بھائی کو 1 گلاس دودھ دوں اور فوراً ہی کھانا رکھوں تو خرم بھائی کہیں گے ابھی تو میں نے دودھ پیا, تھوڑی دیر بعد کھاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے. اب خرم بھائی تو بڑے ہیں, ان کا معدہ بھی بڑا ہے, بچہ چھوٹا ہے, اس کا معدہ بھی چھوٹا ہے, اس کو اگر آپ دودھ سے بھر دیں گے تو کوئی اور چیز کی گنجائش نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو سال سے بڑے بچوں میں بہتر ہے کہ دودھ صرف سوتے وقت دیں اور باقی وقت میں ٹھوس غذا دیں, اس سے اس کی بڑھوتری زیادہ بہتر ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل ٹائم ختم ہو گیا ہمارا, آج تھوڑا سا ٹائم شارٹ تھا پروگرام کا, لیکن بڑے امپورٹنٹ نکات کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا, اور ڈیفینیٹلی ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی آپ کے ساتھ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے, کیونکہ میرے خیال میں کرٹیکلی امپورٹنٹ ہے. بچے کی اگر چھوٹی عمر سے اچھی ڈائٹ اس کو دی جائے تو میرے خیال سے اس کی آگے زندگی بھی اچھی گزرے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنی ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی کی. ڈاکٹر صاحب چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, اور آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائیو موجود تھے پروگرام میں. انہوں نے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے, اور ڈاکٹر صاحب نے چھوٹے بچوں کی نیوٹریشن کے بارے میں بات کی. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو مفید ثابت ہوا ہوگا. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ہے ہماری منگل کے دن ملاقات ہوگی. پروگرام صحت زندگی منگل سے جمعرات لائیو 4 بجے آپ کی خدمت میں سچ نیوز میں ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.